جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ ذرا مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھتے ہیں۔ مہ کہتے ہیں چاند کو، مہر کہتے ہیں سورج کو، آنچل کہتے ہیں دوپٹے کے کنارے کو۔ اچھا، ردائے یعنی چادر اور نزاہت یعنی طہارت و پاکیزگی والی چادر۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب سیدہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار، ظاہرہ تر و تازہ روشن کلی، سبحان اللہ، طیبہ طاہرہ پاکیزہ اور طہارت والی۔ اللہ اکبر۔ انداز دیکھیں امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کا، وہ لکھتے ہیں کہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کا ٹکڑا ہیں، ان کی شرم و حیا، پاکیزگی اور پارسائی اور پرہیزگاری کی عزت و عظمت پر لاکھوں سلام۔ یعنی ان کے آنچل کا عالم یہ تھا کہ مہو مہر نے، یعنی آپ کی چادر کو چاند اور سورج بھی نہ دیکھ سکے، آپ اس طرح اپنے آپ کو چھپا کر رکھتی، پردہ کیا کرتی۔ اور خاتون جنت کے پردے کا عالم تو یہ ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور خاص طور پہ اسلامی بہنوں کے لیے میسج ہے کہ آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد مسکرائیں نہیں، فقط ایک بار مسکرائیں، اور اس مسکرانے کی وجہ بھی یہ بنی کہ جب آپ کو ایک ایسی ڈولی بتائی گئی، ایک ایسا طریقہ بتایا گیا کہ اگر جنازہ اس میں لے جایا جائے تو کسی غیر مرد کی میت پر نظر نہیں پڑے گی، تو آپ اس لیے مسکرائیں کہ اب میرے جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑے گی۔ یہ انداز تھا خاتون جنت کے پردے کا، اور سبحان اللہ ان کے اس پردے کا اکرام قیامت کے دن زمانہ دیکھے گا کہ جب اعلان ہوگا کہ تمام اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیں، کیونکہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سواری گزرنے والی ہے، اس دن بھی ان کے پردے کا اہتمام کیا جائے گا۔ یہ شان ہے ان کی۔ اور سبحان اللہ اگلے شعر میں امام اہل سنت لکھتے ہیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دنیا جہان کی عورتوں کی سردار ہیں، جنت کی مقدس کلی ہیں، پاک باز اور طہارت کا پیکر ہیں۔ میں اپنے نبی کی جان کے سکون و آرام پہ کیوں نہ لاکھوں سلام بھیجوں، کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاتون جنت سے بڑا پیار فرماتے۔ اللہ اکبر۔ حدیث کی کتابوں میں یہ مضمون موجود ہے کہ مشابہت میں، چال ڈھال میں خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا پیارے آقا سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی، اور پیار کا عالم یہ تھا کہ جب وہ نبی پاک کے در پر حاضر ہوتی، پیارے آقا اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاتے، خاتون جنت کا ہاتھ پکڑ کر ہاتھ کو بوسہ دیتے اور اپنی جگہ بٹھاتے، اور جب خاتون جنت تشریف فرما ہوتی اور آقا تشریف لے جاتے تو خاتون جنت کھڑی ہو جاتی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی اور اپنی جگہ بٹھاتی۔ اللہ اکبر۔ اس انداز میں بھی ہمارے لیے درس ہے، جو بیٹیوں والے ہیں ان کو بیٹیوں سے کس طرح کا تعلق رکھنا چاہیے، کتنا پیار اپنی بچیوں کو دینا چاہیے۔ بدقسمتی سے آج لوگ بچیوں کی پیدائش پر ناراض ہو جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں، گھروں میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سناتا چلوں۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مضمون ہے، بیٹیوں کو برا نہ کہو، بے شک میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ جملہ ہی کتنا پیارا ہے کہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ ارے احادیث کے مضمون کے مطابق یہ بیٹیاں تو جنت میں جانے کا سامان ہیں، پھر بیٹیوں کی پیدائش پر غم زدہ کیوں ہوں؟ خاتون جنت سے محبت بھی ہو اور بیٹیوں سے معاذ اللہ الجھن بھی ہو۔ نہیں میرے بیچے اسلامی بھائیوں، جس رب نے بیٹیاں دی ہیں وہی انشاءاللہ ان کے رشتے اور ان کے دیگر معاملات میں بھی ہماری مدد فرمائے گا۔ تو اللہ اکبر۔ خاتون جنت کا تذکرہ ان دونوں اشعار میں ایک بار پھر سنیے اور ایمان کو تازہ کیجئے۔ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں، فرماتے ہیں، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔